اگلا سوال یہ ہے کہ اس عالمی سلیبس کی بدولت جنگوں کا کیسے خاتمہ ہوگا؟ ظاہر ہے ہم ان مونارکیکل فیملیز اور لیگسی سسٹم کو جو پچھلے 2 سے 3 ہزار سال سے جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ اور سامراجی نظام کے پیدا کردہ جو قوتیں ہیں پاور کے اندر جو موجود ہیں، وہی اپنے خاندانوں کو یا اپنے نمائندہ جو حکمران ہیں یا لیڈ کلاس ہے جو ایشیا افریقہ میں پیدا کی گئی، اور اب ان کے اندر ہی اقتدار کو رکھا جا رہا ہے سیاسی اور معاشی لحاظ سے اور قانونی کنٹرول کے عدالتوں کے ذریعے کنٹرول کے لحاظ سے، تو اس تمام کا جو ہے وہ اس میں خاتمے کا آغاز ہوگا۔ جنگیں جو ہے وہ وسائل بنانے کے لیے اور وسائل اٹھانے کے لیے کی جاتی ہیں، تو اس میں جب دنیا کا ایک ورلڈ بورڈ آف گورنرز اور پالیسی میکرز اور تھنک ٹینکس اور امپلیمنٹر کلاس کریٹ ہوگی، تو وہ دنیا کے جہاں کہیں جو وسائل ہیں وہ شیئرڈ ویلیو کے طور پر یا شیئرڈ نیسیسٹی یا آئیڈیا آف کو ایگزسٹنس کے تحت وہ پلیسمنٹ اور ریپلیسمنٹ کی لی جائے گی۔ اس کے لیے کوئی جنگ نہیں کرنی پڑے گی کہ آپ عراق میں آ کے جنگ کریں، ایران میں آ کے جنگ کریں اور اپنی جو اسرائیل کو بچانے کی کوشش کریں، جس میں قومی ریاستوں کا جو ایکسٹریم امپیکٹ ہے، یا وہ قومی ریاستیں ہوں یا ہی نظریاتی ریاستیں ہوں، ان کو جو ہے وہ دیوار سے لگانے والی بات کا جو پہلو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، جس میں جو وائٹ ریس ہے وسائل کے لحاظ سے یہ اب اتنی مضبوط ہو چکی ہے، حالانکہ یہ اٹھائے ایشیا افریقہ سے ہی گئے ہیں وسائل ذہنی اور زمینی، اور ابھی پہلے تو زمینی ذرائع لے کے گئے، اب ذہنی ذرائع بھی جو ہے وہ وہیں جا رہے ہیں، کیونکہ سلیبس تو ایشیا افریقہ میں یورپ کا ہی اور فورن ہی پڑھایا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے انسٹیٹیوشن تو یہاں بنے نہیں ہے کہ فیوچر سیو یہاں پر ہو، یہاں تو صرف ایلیٹ کلاس کے لیے ہے، تو وہ پھر آٹومیٹیکلی جو مڈل لوئر کلاس سے کوئی باہر پڑھنے جاتے ہیں تو وہ باہر ہی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ واپسی پر انہیں ایلیٹ مائنڈ سیٹ کے اندر یا ایگزیکٹو لیول پر ایمبریس نہیں کیا جاتا، تو اس طریقے سے وہ جو ہے وہ وہیں پر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے قومی اور ملکی ریاستی لحاظ سے ایکسپائر ہو جاتے ہیں، تو جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے جنگیں ساری کی کرائی اس لحاظ سے جاتی ہیں کہ تاکہ وسائل پر قبضہ کیا جائے، تو جب تمام عالمی جو سماج ہے یا جو اس کا قیام ہوگا اور تمام انسان ایک خاندان کی شکل اختیار کر لیں گے اور خدائے واحد کی جو ہے وہ پرستش میں آ جائیں گے، توحید کے اعلیٰ ترین معیارات کے سطح پر پہنچ جائیں گے، تو پھر جو ہے وہ وارز کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ وارز تو ارتقاء کا جو ہے نا وہ ایک سورس تھی، انسان کو وار انسٹنکٹ اور پیس انسٹنکٹ کے طور پر جو ہے وہ پیدا کیا گیا تھا، لیکن وار انسٹنکٹ اس لیے آپریٹ ہوئی کہ شروع میں انسان کی تعلیم نہیں تھی، تربیت نہیں تھی سوائے انبیاء کرام کے، اور کوئی تزکیے کا اور تربیت کا نظام نہیں تھا، اس لیے انسان وائلڈ تھے، تو جب تک انسان وائلڈ رہے جنگیں ہوتی رہیں اور وار انسٹنکٹ ایگو اور دشمنی ہی جو ہے وہ وجہ بنتی تھی کلیش کا اور نظریے کا اور تحریک کا، اور پھر قبیلہ بنانے، ریاست بنانے، گروہ بنانے، اور تمام جتنے بھی اختلافات تھے وہ سارے جہالت پر مبنی تھے، لیکن یہ ضرور عقلی ارتقاء کے ذریعے بنے۔ لیکن اب کے وقتوں میں جو ہے وہ امن کی جو جبلت ہے، یعنی وار انسٹنکٹ ختم ہو چکی ہے یا ختم ہو رہی ہے، جنگیں ختم ہو رہی ہیں، کیونکہ اب جو نظریہ ہے وہ امن ہے، جمہوریت ہے، سپورٹس ہے، بزنس ہے، تعلیم ہے، اور ایک ایسا سماج جو گھریلو تشدد سے پاک سماج ہے، ٹورزم ہے اور انٹریکشن ہے، ڈائلاگ ہے، تو سوسائٹی مکمل طور پر جو ہے وہ کھل چکی ہے، اور مکمل وہ تصورات اور آئیڈیاز آ چکے ہیں جن کو اب محفوظ کر لیا جانا چاہیے اور انہی کے اوپر کام ہونا چاہیے، اور ٹارگٹ اورینٹڈ کام ہونا چاہیے، تاکہ ہم انسان کا جو آئیڈیل سطح ہے وہ ہم ڈیلیبریٹلی ود پاور کوریڈورس جو ہے وہ اس تک پہنچ سکیں۔ تو اس کے لیے دو طرح کی جو ہے وہ تحریک ہو سکتی ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ کے رول میں کہ وہ اس پیش رفت کا حصہ بنیں، اور اگر وہ حصہ بنتے ہیں
یا اس کو قبول کرتے ہیں لیکن تیزی نہیں دکھاتے، تو اس کے لیے پھر سول سوسائٹی اور عوام کا جو دباؤ ہے وہ بڑھایا جائے گا اور بڑھایا جانا ضروری ہوگا۔ لیکن اس کے لیے عوام کا باشعور ہونا، ذمہ دار ہونا اور ایگزیکٹو جو سکل ہے یا جو کیپیبلٹی ہے اس کا ہونا ضروری ہے، تاکہ جو ایک ریپلیسمنٹ ہے اور ایگزسٹنگ سسٹم کو جو ڈسپلیس کرنا ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ایک تہذیب کی عمارت پہلے سطح پر گو وہ بوسیدگی کی اور کمزور سطح پر ہے، لیکن معاشی ذرائع کا وہ باعث بنی ہوئی ہے، تو اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر پرانی بلڈنگ کو گرا کر نیا نظام ابھی پوری طرح ظہور پذیر نہ ہوا ہو، نہ لوگوں کی ٹریننگ ہوئی ہو، نہ نوجوانوں کی ابھی تربیت ہوئی ہو کہ وہ وزارتیں کیسے چلائیں، اداروں کی پوسٹوں کے اوپر کرپشن سے پاک ادارہ جاتی نظام کو کیسے چلانے کا باعث بنے، تو محض جو ہے وہ تصور معنی نہیں رکھتا۔ جنگیں جو ہے وہ ہم نے ختم کرنی ہے اور انہی 3 اصولوں کے ذریعے ہوگی۔